بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف پر مشتمل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب انجام آتم پر آپ نے کچھ گفتگو ہمارے مہمانوں سے سنی تھی۔ اسی کتاب پر مشتمل ہم یہ اپنا آخری پروگرام کریں گے۔ اس میں انجام آتم کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم نصیر احمد صاحب انجم اور محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالون۔ محترم کالون صاحب، سب سے پہلے خاک سر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کتاب میں حضور نے قوم کے علماء کو ایک دعوت مباہلہ دی ہے، تو اس دعوت مباہلہ کے بارے میں آپ بتائیں کہ حضور نے کس تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دعوے کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ اول نصوص قرآن و حدیث اور دوسرے الہامات الہیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے دعوے کی ابتدا سے قرآن کریم اور احادیث کی نصوص کو پیش کر رہا ہوں، مگر علماء اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ اب میں ان کے سامنے دوسری بات پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے جو الہامات ہوتے ہیں ان کی سچائی کو آزما کے دیکھیں، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرے الہامات خدا کی طرف سے ہیں، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر دیگر باتیں کہ مسیح فوت ہو گیا اور وہ نہیں آئے گا وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 20 برس سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الہامات اور مکالمات کا مجھ پہ سلسلہ جاری ہے، اور ان الہامات میں خدا تعالیٰ نے میری عزت، میرے احترام، میری تکریم کے بہت سے الفاظ استعمال کیے، میری محبت کو اپنی محبت اور میری مخالفت کو اپنی لعنت کا موجب قرار دیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور تورات اور انجیل بھی اس بات کی مصدق ہے، کہ باقی گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن خدا کی ذات کے بارے میں افتراء کرنا کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کلام کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تو دنیا کو اپنے قبول کرنے کی دعوت دے، اور تجھے قبول کرنے والے خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے، اور تیرا انکار، تیری تکذیب، تیری مخالفت پہ کمر بستہ ہونے والے خدا کی ناراضگی کا نشانہ بنیں گے۔ فرمایا یہ دعویٰ ایسا ہے کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے اور یہ دعویٰ جھوٹا ہو تو اسی دنیا میں خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے، جیسے انسانی حکومت ہے۔ اگر کوئی انسان غلط طور پر دھوکہ بازی کے ساتھ سرکاری ملازم ہونے کا دعویٰ کرے تو اس علاقے کی حکومت اسے بے سزا نہیں چھوڑتی، کیونکہ اگر اسے بے سزا چھوڑے تو حکومت کا سارا نظام وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر سچے سرکاری ملازم اور جھوٹے سرکاری ملازم میں کوئی فرق لوگوں کے لیے نہیں رہتا، تو سارا انتظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر خدا تعالیٰ افتراء کرنے والے اور سچے مدعی وحی و الہام کے درمیان اس دنیا میں امتیاز نہ برتے تو لوگوں کے لیے اشتباہ کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اشتباہ سے، دھوکے سے بچانے کے لیے خدا تعالیٰ اسی دنیا میں مفتری کو دست بدست پکڑ لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں 20 برس سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اپنے الہامات کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس دنیا میں اب تک مجھے افتراء کی سزا مل چکی ہوتی۔ فرمایا اس بات پہ میرے مخالفین نے غور نہیں کیا۔ اب مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین کو مباہلے کی درخواست کروں اور مباہلے کے لیے بلاؤں۔ حضور مباہلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت جس میں مباہلے کا ذکر ہے، اس سے جو مسنون طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالفین پر مدعی وحی رسالت کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے اور مخالفین ان تمام دلائل کو سننے کے باوجود قبولیت کا راستہ اختیار نہ کریں
مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں تو پھر خدا تعالیٰ بے شک اس جھگڑا کرنے والے شخص کو شخص واحد قرار دے کر اس سے جماعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، اپنی جماعت کے افراد کو ساتھ لاؤ اور ہمارے ساتھ مبالغہ کرو۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمام مخالفین کے سامنے مبالغے کا اشتہار دیتا ہوں، اور حضور نے اس میں 58 کے قریب علماء کے نام لکھے ہیں جو اس زمانے کے چوٹی کے مکفر علماء تھے، مختلف فرقوں کے وہ سربراہ تھے، ان کے ہاں بزرگ سمجھے جاتے تھے، اور 48 کے قریب سجادہ نشین فقراء تھے، ان کے نام بیان کیے کہ آپ لوگ آئیں اور میرے ساتھ مبالغہ کریں۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان اور دیگر دور دراز کے علاقوں کے علماء کو بلایا گیا ہے، تو قرآن کریم کا شریعت اسلامی میں یہ حکم ہے کہ ہم نے کسی پہ تنگی کی کیفیت پیدا نہیں کی۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا۔ تو فرمایا کہ میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ وہ دور دراز کے فاصلے طے کر کے مشقت اٹھا کے میرے پاس یہاں آئیں، وہ اشتہارات کے ذریعے اپنی اس دعا کو، اپنے بیانات کو پبلک کے سامنے پیش کر کے میرے ساتھ مبالغہ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایسے مکفرین، خواہ وہ علماء ہیں یا فقراء اور سجادہ نشین ہیں، جو یہاں سے 50 کوس کے اندر اندر رہتے ہیں، ان کے سامنے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ محض اشتہارات پہ اکتفا نہ کریں، 25 میل کی مسافت وہ طے کریں، 25 کی میں طے کرتا ہوں، اور کسی درمیانی مقام پہ ہم بالمشافہ روبرو ایک دوسرے کے اپنی جماعت کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ مبالغہ کریں۔ لیکن جو فقراء، سجادہ نشین اور علماء جو 50 کوس سے زیادہ مسافت پہ رہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے اشتہارات کی شکل میں ہی میں مبالغے کی تجویز کو ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ قبل اس کے کو میرے ساتھ مبالغہ کریں، میں ان تمام علماء اور فقراء کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مبالغہ کرنے سے پہلے وہ خدا کی بارگاہ میں استخارہ کریں اور خدا سے، اور فرمایا کہ وہ تہجد پڑھیں، آخر شب خدا کی بارگاہ میں رو رو کے تضرع کے ساتھ دعائیں کریں کہ اے خدا، یہ انسان کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میرے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے، میں وہی ہوں جس کے آنے کی حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، جس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ہر چہ بعد بات اس کی جا کے بیعت کرنا۔ اگر یہ تیری جناب میں یہی مقام رکھتا ہے تو ہمیں اس کی سچائی کی اطلاع دے، اگر خدا تعالیٰ ان پہ میری سچائی کا انکشاف کرے تو میرے پاس اخلاص کے ساتھ آئیں اور مجھے قبول کریں اور اس کا دنیا کے سامنے اعلان کریں۔ اس کے بعد اگر انہیں اس پہ شرح صدر نصیب نہ ہو تو پھر میرے ساتھ مبالغے کا اشتہار چھاپ کر مبالغہ کریں، اور فرمایا کہ کم از کم ان معززین اور مشہور افراد میں سے کم از کم 10 افراد ضرور ہوں جو مبالغے کے کام میں میرے ساتھ شریک ہوں، اس سے کم نہیں۔ اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی، ایک تو یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں بھی جماعت کو مخاطب کیا گیا، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان تیرے ساتھ خدا کی طرف سے ان مسائل کے بارے میں علم آنے کے بعد جھگڑا کرے، فرمایا یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، لیکن آگے فرمایا کہ فقول تو انہیں دعوت دے تعالو کہ تم پوری جماعت لے کر میرے مقابل پہ آؤ، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر تو صرف ایک انسان مبالغے پہ مد مقابل اور اس پہ خدا کی کسی قہری تجلی کا ظہور ہو تو لوگوں کے لیے اشتباہ لگنے کا، کہیں گے جی ایک آدمی تھا اتفاقاً اس پہ فلاں استاد آن پڑی، لیکن اگر وہ زیادہ ہوں، ایک جماعت کی شکل میں ہوں، ایک گروہ کی شکل میں ہوں، کثرت کے ساتھ ہوں، تو ان تمام افراد کا کسی نہ کسی مصیبت اور آفت میں گرفتار ہونا وہ اشتباہ کے پردے کو دور کر دیتا ہے، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اتفاقاً بات ہوگی، دو کے ساتھ ہوگی، اتنے افراد کے ساتھ کیسے ہوئی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس مبالغے کا طریق یہ ہوگا کہ میں اپنے الہامات انہیں ہاتھ میں پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اے خدا، اگر یہ الہامات تیری طرف سے نہیں ہیں
اور میں نے از خود بنا کر تیری طرف منسوب کر دیے ہیں، تو تو آج کے دن سے مجھے 1 سال کے اندر اندر موت کا پیالہ پلا دے۔ اور اے خدا، اگر یہ الہامات تیری طرف سے ہیں اور میں تیری طرف سے کھڑا کیا گیا ہوں اور تیری نگاہوں میں راست باز ہوں، تو پھر جو لوگ میری تکفیر کر رہے ہیں، میری مخالفت اور ایذا پہ کمر بستہ ہیں، تو انہیں 1 سال کے اندر اندر یا موت کا شکار کر دے، یا انہیں دیوانہ بنا دے، یا ان کی اولاد کو مار دے، ان کی بیویوں کو مار دے، ان کے پوتوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے دامادوں کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے دوستوں کو مار دے، ان کسی کو مرغی کر دے، کسی کو اندھا بنا دے، کسی پہ جذام کی کیفیت وارد کر دے۔ تو فرمایا اس پر میرے مخالفین کی جماعت آمین کہے، اور اسی طرح میرے مخالفین بھی میرے الہامات کے بارے میں یہی فکرات خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ حضور فرماتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب پرشوکت بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری اس بد دعا کا اثر صرف اس صورت میں قبول کیا جائے گا کہ میرے تمام مخالفین جو مبالے میں میرے سامنے شریک ہوں، میرے سامنے پہ آئیں، اگر ان میں سے ایک بھی 1 سال کے اندر اندر ان آفات سے محفوظ رہے تو میں جھوٹا ہوں۔ فرمایا خواہ وہ 1000 ہوں اور خواہ 2000۔ اب اس فکرے پہ غور فرمائیں، اگر فرض کریں 2000 مخالفین مبالے میں حضور کے مد مقابل آتے ہیں، اور اگر 2000 میں سے 1999 بھی ان آفات کا شکار ہوں اور ایک بھی محفوظ رہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ اس بات کا نشان ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو اس طرح حضور نے اس طریق کو پیش کیا ہے تا لوگوں کے لیے اتمام حجت کا سامان ہو۔ بلکہ فرمایا کہ اگر ایک بھی بچ جائے ان آفات سے تو میں سمجھوں گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا اور اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ پھر حضور نے مزید اس رسالے کے اختتام پر وہ علماء جنہیں حضور نے مبالغے کے لیے بلایا تھا، کچھ مزید علماء کے نام پتہ چلے، ان کے مزید اضافہ 25 علماء کے قریب اور نام ہیں۔ تو سب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ سارے مشاہیر ہیں، اپنے اپنے فرقوں کے سربراہ ہیں، یہ میرے مقابل پر آئیں، اگر ان میں سے ایک بھی میری بد دعا کے اثر سے بچ جائے مبالغے کے بعد تو میں جھوٹا، میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا اور اپنی ساری کتابیں جلا دوں گا۔ اور اتنا بڑا عظیم الشان نشان تھا جس کے ذریعے احمدیت کے تمام مخالفین پر، تمام فرقوں پہ اتمام حجت کی گئی۔ لیکن ظاہر مقابلے پہ کوئی نہیں آیا۔ یہ مقابلہ جو ایک قوم کے لیے بھی مفید تھا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا پتہ چل جاتا، کسی کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نصیر صاحب، ابھی جیسے یہ مبالہ کا ہے، یہ مبالے کی اطلاع جب علماء اور مولویوں تک پہنچی تو ایک مولوی صاحب ثناء اللہ امرتسر صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جناب اس سے پہلے عبدالحق غزنوی صاحب کے ساتھ بھی مبالہ ہوا تھا مرزا صاحب کا، لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے، سال گزرنے کے بعد وہ نہیں مرا، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی مرزا صاحب کو کوئی فائدہ ہوا ہے، تو ایسے مبالے کا کیا فائدہ، کیا نتیجہ نکلا؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتراض کا کیا جواب دیا؟ جی، حضور نے فرمایا ہے کہ وہ مباہلہ جو میں نے کیا تھا اس میں میں نے عبدالحق غزنوی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی تھی، اس میں نے اپنے لیے خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے خدا، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تو اپنی نصرت اور تائید سے مجھے محروم کر دے، لیکن اگر میں تیری طرف سے ہوں اور سچا ہوں تو پھر مجھ پر برکات نازل ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد ہر آنے والا دن وہ یہ ثابت کرتا گیا کہ حضرت مرزا صاحب خدا تعالیٰ کے مؤید تھے، ان کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل رہی، اور عبدالحق خدا کی تائید اور نصرت سے دن بدن محروم ہوتا گیا۔ اس کی کئی مثالیں حضور نے یہاں پیش کی ہیں، 10 فرمایا کہ یہ برکتیں ہیں جو اس مبالغے کے بعد مجھ پہ نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ میں نے آتھم کے متعلق پیش گوئی کی تھی، اور وہ پیش گوئی بالکل اپنی مدت کے اندر جو اس پیش گوئی کا منشا تھا اس کے مطابق بالکل پوری ہوئی، اور اس کے سبب سے جو مخالفین کو ایک عارضی خوشیاں پہنچی تھیں وہ خاک میں مل گئیں۔ تو یہ آتھم کی پیش گوئی اپنی تمام شرائط کے ساتھ پوری ہو گئی، یہ پہلی برکت ہے جو اس کے بعد مجھے نازل ہوئی۔
فرمایا کہ دوسری برکت یہ اتری کہ اس کے بعد، اس مبالغہ کے بعد میں نے کئی عربی رسائل تصنیف فرمائے، اور اس کتاب میں بھی انجامات میں بھی ایک طویل عربی مکتوب حضور نے تصنیف فرمایا۔ فرمایا کہ اس کے لیے میں نے مخالفین کو، علماء کو دعوت دی کہ میرے ان عربی رسائل کا جواب لکھیں، لیکن کسی سے کچھ بن نہ پڑا۔ تو جو مولوی مجھ پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ انہیں عربی کا ایک صیغہ تک نہیں آتا، تو ان کے جھوٹ کا پول کھل گیا، اور یہ برکت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک اور برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میری قبولیت لوگوں میں بہت بڑھ گئی۔ اس مبالغہ سے پہلے میرے ساتھ صرف 300-400 آدمی تھے، اور اب حال یہ ہے کہ 8000 سے زائد لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے درمیان میری قبولیت کا بڑھنا یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جو مجھے اس عرصہ کے بعد حاصل ہوئی۔ فرمایا کہ ایک اور نشان یہ ظاہر ہوا کہ چاند اور سورج گرہن کا جو نشان ہے، کسوف و خسوف جسے کہا جاتا ہے، وہ میرے حق میں ظاہر ہوا، جو 1000 سال سے پرانی کتابوں میں مذکور چلا آ رہا تھا، خدا تعالیٰ نے میرے حق میں پورا کیا۔ تو ایک طرف زمینی نشانات اور زمینی طور پر جو برکتیں ہیں وہ مجھے نصیب ہوتی گئیں، اور یہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر شہادت دے دی، اور آسمانی برکت بھی میرے حق میں لکھی گئی۔ فرمایا ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ مجھے علوم قرآن بخشے گئے، قرآن کریم کے معرف اور قرآن کریم کے نکات مجھے عطا ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی چیلنج دیا کہ اس علم قرآن میں میرے ساتھ مقابلہ کر لو، لیکن کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا، اور میں نے ایک کتاب کرامات الصادقین لکھی، اور اس کا بھی جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ تو یہ علم قرآن کا عطا ہونا یہ بھی ایک برکت ہے جو مجھے اس کے بعد ملی۔ ایک اور برکت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ عبدالحق نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور کہتے ہیں میں نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، لیکن عبدالحق غزنوی کے ہاں کچھ پیدا نہیں ہوا، جبکہ میرے ہاں خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، جو حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا شریف احمد اس کے بعد پیدا ہوا۔ ایک اور برکت فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ نازل ہوئی کہ روحانی اور جسمانی خدا تعالیٰ کے انعامات مجھ پر بے شمار نازل ہوئے، اور روحانی انعامات میں سے مثلا علم قرآن کا عطا ہونا اور علم بیان کا بھی عطا ہونا، فصاحت و بلاغت کا معجزہ مجھے ملنا جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور مقابلتاً عاجز رہ کر ان کی ذلت اور پسپائی کا اختیار کرنا، یہ نشان عطا ہوا۔ اور جسمانی نوعا میں فرماتے ہیں کہ مالی فتوحات کا مجھے ملنا، اور یہ اس قدر زیادہ تھیں کہ فرماتے ہیں کہ اس عرصہ میں کوئی 15,000 کے قریب روپیہ مجھ پر میرے پاس مریدوں کی طرف سے آیا ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ ڈاک خانے سے وہ پوچھ سکتا ہے، رسیدیں وہ حساب کتاب موجود ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ لنگر خانے کا خرچہ جو پہلے 50-60 روپے ماہانہ ہوتا تھا، وہ اب بڑھ کر 500 سے لے کر 600 روپے تک ماہانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک اور برکت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ فرمایا کہ ایک اور برکت یہ نصیب ہوئی کہ میں نے اس عرصہ میں 7 بچن ایک کتاب اپنی تصنیف فرمائی، اور یہ ایک راز پہلی دفعہ دنیا کو پتہ چلا کہ سکھ ازم کے جو بانی ہیں حضرت بابا گرو نانک، وہ مسلمان تھے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں 300 سالوں میں یہ بات کسی نے نہیں لکھی اور کسی پر یہ آشکار نہیں ہوئی، یہ خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے دنیا پر یہ بات روشن کی، اور میں نے بادلائل یہ ثابت کیا کہ جو ان کا چولہ تھا اور جو اس چولے پر آیات لکھی ہوئی تھیں، تمام دلائل اس کتاب میں نے رقم کیے۔ تو یہ بھی ایک برکت ہے جو مجھ پر اس زمانے میں نازل ہوئی۔ یعنی دلائل کا مجموعہ جی حضور نے 7 بچن میں تحریر فرمایا، کیونکہ پہلے اکا دکا لوگ اپنی آراء کا اظہار تو کرتے تھے کہ بابا نانک مسلمان تھے، اسلام کو سچا سمجھتے تھے، لیکن جس طرح خدا تعالیٰ نے حضور کو اس عرصے میں توفیق دی سکھ قوم پہ اسلام کی راہیں کھولنے کے لیے، اور انہیں اسلام کی قبولیت ان کے لیے آسان کرنے کے لیے، کہ سکھ دھرم سے تمام دلائل اکٹھے کر کے خصوصاً چولا صاحب، اب یہ پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ اس پہ کیا لکھا ہے، کیونکہ سکھ قوم کے اکثر افراد پنجاب کے دیہاتی ذمہ دار تھے اور ان پڑھ تھے، اور چولا صاحب پر چونکہ قرآن کریم کی آیات اور دیگر مسنون دعائیں عربی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، انہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قدرت کا بھید ہے اور قدرت کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کو جب خدا کی طرف سے یہ انکشاف ہوا کہ بابا صاحب مسلمان تھے، تو حضور وہاں ڈیرہ بابا نانک میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے چولے کو دیکھا، اس کی تصویر جو تھی اپنی کتابوں میں شائع کی،
تو یہ پہلی مرتبہ دنیا کو اس بات سے اطلاع دی گئی کہ جناب سکھ دھرم کے بانی حضرت شری گرو نانک جی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اپنے بدن پہ ہمیشہ ایک چولا پہنے پھرتے تھے، اور اس چولے پہ قرآن کریم کی آیات لکھی تھیں، سورۃ فاتحہ تھی، اور ان آیات کو اپنے چولے پہ لکھ کے اس چولے کو اپنے بدن پہ سجا کے اس ساری ہندو جاتی میں گھومنا، وہ اپنے عمل سے اسلام کے دھرم کا پرچار کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا انکشاف خدا تعالیٰ نے حضور کے ذریعے اس عرصے میں کرایا، جس کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کے لیے سکھ قوم کے لیے ایک آسانی کی راہ پیدا ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی برکت تھی جو اس دور میں خدا نے آپ کو عطا کی۔ شکریہ۔ مزید حضور نے اور برکات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ اس عرصہ کے دوران 8,000 بیعتیں میرے ہاتھ پر ہوئی ہیں اور مخلصین کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے۔ پہلے ایک نشان میں قبولیت کا ذکر کیا تھا کہ مجھے قبولیت حاصل ہو رہی ہے خدا کی طرف سے، اب یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اپنے اخلاص میں اور ارادت میں بڑھ رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ عابدوں کا ایک گروہ میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے وہ دنیا میں پیدا ہو رہا ہے۔ ایک یہ برکت مجھے نصیب ہوئی، اور ایک اور یہ برکت نصیب ہوئی بہت بڑی کہ اس عرصہ کے بعد جلسہ مذاہب عالم منعقد ہوا، جس پہ ہم تفصیلی بات تو کر چکے ہیں اسلامی اصول کی فلسفی میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں دیکھیں لوگ یہ کہتے تھے اس جلسہ سے پہلے کہ اب یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، تو فرمایا کہ اب سوچیں وہ کس کے ہاتھ پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ دوسرے لوگ بھی ترجمانی کر رہے تھے، تو کیا جو مولویوں کی نظر میں نعوذ باللہ ایک دجال تھا یا جھوٹا آدمی تھا، کیا خدا تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی نصرت لکھ دی تھی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون اس جلسہ مذاہب عالم میں تمام مضامین پر بھاری رہا اور بالا رہا۔ تو یہ ایک اور پیشگوئی جو حضور نے فرمائی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور یہ برکت بھی آپ کو اس عرصہ میں نصیب ہوئی۔ تو یہ 10 برکات کا مجموعہ ہے جو حضور نے تحریر فرمایا۔ ویسے کتنی زیادتی اور عقل و انصاف سے دور بات ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ابھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی برکت یا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ عبداللہ غزنوی مسلسل ناکامی اور محرومی کا شکار رہا، اور یہاں تو برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قانون صاحب، انجام آتم میں حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان فرمودہ پیشگوئی تھی کہ مہدی کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن ہوگا، کسوف و خسوف کی پیشگوئی جو ہے، اس کا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں کس طرح تذکرہ فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث درج فرمائی کہ حضرت امام باقر علیہ السلام جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی سچائی کے اظہار کے لیے 2 نشان دکھائے جائیں گے۔ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، تخلیق کائنات سے لے کر اس وقت تک کسی مدعی کی، کسی مہدی کی سچائی کے اظہار کے لیے یہ نشان دنیا کو دکھائے نہیں گئے۔ فرماتا وہ نشان یہ ہوگا کہ ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات کو گرہن لگے گا۔ چاند کو ہمیشہ جب سے سائنسدانوں نے گرہن کے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے، ہمیشہ 13، 14 اور 15 ان 3 راتوں میں سے کسی رات کو چاند کو گرہن لگا کرتا ہے۔ تو 13، 14 اور 15 میں سے پہلی رات 13 رمضان قرار پاتی ہے، اور فرمایا وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، اسی رمضان کے مہینے میں سورج کو گرہن لگے گا، اور لگے گا کب؟ فرمایا فی النصف، درمیانی تاریخ کو گرہن لگے۔ تو سائنسدانوں کے حساب کے مطابق اب تک جو تاریخ نے ریکارڈ کیا وہ یہ ہے کہ جب چاند کی 27ویں،
28ویں اور 29ویں تاریخ ہوتی ہے تو ان 3 تاریخوں میں سے کسی دن سورج کو گرہن لگا کر تو اس طرح ان تینوں ایام میں سے درمیانی دن وہ 28 رمضان قرار پاتا ہے۔ تو 1000 سال پہلے پیش گوئی کا حدیث کی کتاب میں مندرج ہونا اور نشان کا چاند اور سورج کے ساتھ تعلق رکھنا اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کرنا، دعوے پہ 3-4 سال بیت جانا اور پھر 1894 میں سینکڑوں سال پہلے بیان شدہ پیش گوئی کے مطابق رمضان کے مہینے میں چاند کی 13 تاریخ کو رات کے پہلے حصے میں گرہن لگنا، پھر جوں جوں مہینہ آگے سفر کر رہا تھا تو جب رمضان کا آخری عشرہ آیا، جس عشرے میں سائنسی تاریخ کے مطابق سورج گرہن کی تاریخیں آتی ہیں، تو 28 رمضان کو چاشت کے وقت سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کاذب تھا، خدا کی نگاہوں میں مہدی برحق نہیں تھا، تو میرے دعوے کے بعد میرے دعوے کی تصدیق کے لیے 4-5ویں سال جا کر مقررہ مہینے میں مقررہ تاریخوں میں چاند کو گرہن لگنا، پھر سورج کو گرہن لگنا، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو خدا تعالیٰ نے یہ آسمانی نشان پورا کر کے دنیا کو میرے دعوے کی سچائی نکھار کر پیش کر دی۔ جزاکم اللہ۔ کالم صاحب، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی اور بڑی صفائی کے ساتھ امام مہدی کی صداقت کے لیے پوری ہوئی، لیکن جیسا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انکار کرنے والی طبیعتوں میں شبہات پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس نشان کے بارے میں بھی بعض مولویوں نے یہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مثلا کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یا حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، راوی اس کے جھوٹے ہیں، تو اس قسم کے شبے کا کیا جواب حضور نے دی؟ دراصل بات یہ ہے کہ کچے بہانے ہوتے ہیں سچائی کا انکار کرنے کے لیے۔ عبدالحق غزنوی نے اپنے اشتہار میں یہ اعتراض کیا کہ جی اس روایت کے 2 راوی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ انہیں محدثین نے ایک کو کہا کہ یہ شیعہ ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے یہ حدیث قابل قبول نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ محض محدثین کی راویوں پہ تنقید اور ان کی جرح یہ محض اپنی ذات میں کسی حدیث کی صحت کو پرکھنے کا معیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک ظنی بات ہے کہ کون راوی کیسا ہے اور کیسا نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، اور اگر کوئی حدیث کسی پیش گوئی پہ مشتمل ہو، اگر وہ پیش گوئی ایسے راویوں کی روایت سے بیان کی گئی جس کے بارے میں محدثین کو شبہ ہے کہ یہ راوی درست نہیں، تو اگر اس شبے کو خدا اٹھا دے اور اس روایت میں بیان کردہ پیش گوئی کو سچا کا ثابت کر دکھائے، دنیا اس پیش گوئی کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اس شبے کو خدا نے اس پیش گوئی کو پورا کر کے دور کر دیا۔ تو وہی بات خدا نے یہاں پہ دکھائی، اور فرماتے ہیں حضور کہ دیکھیں آج تک کسی محدث نے اس حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس کا فلاں راوی شیعہ ہے اور فلاں راوی ضعیف ہے لہذا یہ حدیث جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ کسی حدیث کے راوی کا ضعیف ہونا ہرگز اس حدیث کے جھوٹے اور جعلی ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظنی بات ہے، اور دنیا میں ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا، ورنہ اگر ہم یہ کہیں تو پھر تو کسی کی گواہی کو تلاش کرنا اور گواہی پہ کسی بات کا مدار رکھنا وہ بڑا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ایسے آدمی تلاش کرنے جس نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ بڑی مشکل اور محال بات ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں شبہ ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہر بات میں جھوٹ نہیں بولا کرتا، اگر فرض کریں وہ راوی صحیح نہیں تھے تو ان کی بیان کردہ روایت کو خدا نے پورا کر کے بتا دیا کہ اور کسی بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، اس روایت میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ گویا 2 راویوں نے ایک جھوٹی پیش گوئی بنائی
اور خدا نے ان جھوٹے راویوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کی جھوٹی پیش گوئی کو، جھوٹی خبر کو سچا کر دکھایا، تو یہ بات عقل کے خلاف بات ہے۔ تو یہ حضور نے اس طرح اس اعتراض کا حل پیش فرمایا، اور کیونکہ اہل سنت نے بھی اس حدیث کو درج کیا اور شیعہ کتب میں بیان کیا، نہ اہل سنت محدثین نے یہ کہا نہ شیعہ محدثین نے یہ کہا کہ چونکہ اس کا فلاں فلاں راوی کمزور ہے لہذا یہ حدیث رسول نہیں، من گھڑت ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا۔ شکریہ۔ کان صاحب ایک اور یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے وہ حدیث کی جو عبارت ہے پڑھ کر سنائی جس میں ذکر ہے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ ایسے جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اس سے وہ شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ چاند سورج گرہن جو ہے وہ ایک خارق عادت ہوگا، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے ہوگا، تو یہ تو عام روٹین کے مطابق ہی ہوا ہے، تو حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس شبے کا کیا جواب دی؟ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بیان فرمانا ہوتا کہ اس انداز سے گرہن ہوگا جس انداز سے پہلے نہیں ہوا، تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہونے تھے کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے گا اور ایسے انداز سے لگے گا کہ اس انداز سے پہلے نہیں لگا، لیکن حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَاتَینِ لَمْ تَکُونَا، یہ جو لم تکونا ہے اس کی ضمیر آیاتین نشانات کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے پہلا کہ لمہدینا ہمارے مہدی کے لیے، تو بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ آج تک جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی کسی مہدی کے لیے، کسی مہدی ہونے کے دعوے دار کے لیے، خواہ وہ سچا دعوے دار ہو یا جھوٹا دعوے دار ہو، کوئی بھی مدعی رسالت، مدعی مہدویت، صادق یا کاذب ایسا نہیں جس کے زمانے میں اس کے دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ نشان ظہور پذیر ہوا ہو، تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ دیکھیں یہ جو فرمایا کہ لمہدینا ہمارے مہدی کے لیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے مہدی کے لیے؟ ہمارے مہدی کو نقصان پہنچانے کے لیے نشان ہوگا یا ہمارے مہدی کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ مہدی ہمارا ہے، خدا کا قائم کردہ ہے، تو خدا کی طرف سے آنے والا نشان اسے نقصان پہنچانے کے خاطر نہیں ہوگا بلکہ اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہوگا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اس نشان نے اس سے پہلے ہمارے مہدی موعود سے پہلے کسی مہدی کو نفع نہیں پہنچایا، کسی مہدی کی تصدیق کا اس نے سامان مہیا نہیں کیا، ورنہ گرہن تو ہوتے آئے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس میں بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ صاحب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارا نظام ٹوٹے گا اور پہلی رات کو گرہن لگے گا، مہینے کی پہلی رات، اور مہینے کی 14 تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا، تو یہ بات عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے ایک تو نظام ٹوٹتا ہے، اور کسوف کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نظام نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کسوف تو بتاتا ہے کہ اس سے پہلے چاند اور سورج اور زمین کی رفتار اس انداز سے ہو، پھر اس کیفیت میں ہو، اس کے بعد دوبارہ پہلی کیفیت بحال ہو جائے۔ تو یہ اتنی بات بتاتی ہے کہ یہ ایک پورا انتظام موجود ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ ہوتا کہ مہینے کی پہلی رات، تو مہینے کی پہلی رات کے چاند کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں، پھر یہ کہنا تھا کہ ینکسف الہلال، ہلال کو گرہن لگے گا، لیکن آپ نے فرمایا ینکسف القمر، چاند کو گرہن لگے گا، اور قمر کا لفظ عربی زبان میں تیسری رات کے بعد چاند کی ذات پہ اطلاق پاتا ہے۔ شکریہ۔ ابھی کچھ اور بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ نظم کے بات کریں گے، تو قبل اس کے کہ ہم باقی گفتگو دوبارہ شروع کریں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام آپ سماعت فرمائیں۔ یہ نظم پڑھیں گے مکرم مقبول احمد مطلوب صاحب۔ اللہ مولانا وکافل امرنا فی هذه الدنیا وبعد ثنائی، احد قدیم قائم بوجوده لم يتخذ ولدا ولا الشركاء، یا طیب الاخلاق والاسماء افأنت تبعدنا من الآلاء۔
أنت الذي شغف الجنان محبة، أنت الذي كالروح في حوبائي، أنت الذي قد جذب قلبي نحوه، أنت الذي قد قام للإصباح، أنت الذي بوداده وبحبه أيدت بالإلهام والإلقاء، هيئات كيف نفر منك كمفسد، روحي فدتك بلوعة ووفاء، روحی فدت کا بلوعۃ ووفاء۔ اب ان اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور ہمارے کام کا متکفل ہے، اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی۔ وہ یگانہ، قدیم اور بغیر سہارے کے خود بخود قائم و دائم ہے، نہ اس نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کوئی شریک۔ اے پاکیزہ اخلاق اور پاک ناموں والے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو ہمیں اپنی نعمتوں سے دور رکھے گا؟ تو وہ ہے جس کی محبت دل میں گھر گئی ہے، تو وہ ہے جو بدن میں روح کی طرح ہے، تو وہ ہے جس کی طرف میرا دل کھینچا ہوا ہے، تو وہ ہے جو میری دلبری کے لیے کھڑا ہے، تو وہ ہے جس کی محبت اور دوستی کے باعث میں الہام اور القائے الہی سے تائید یافتہ ہوا۔ ہم تجھ سے مفسدوں کی طرح کیسے بھاگ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے؟ میری تو جان بھی آپ پر سوزش عشق اور وفاداری سے قربان ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کان صاحب، یہ تذکرہ ہو رہا تھا کسوف و خسوف والی جو پیش گوئی تھی کہ اس کے اوپر جو مخالفین ہیں وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، تو اس میں ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نشان ظاہر ہو گیا، لیکن امام مہدی جو ہے وہ اب اس نشان کے بعد آئے گا، تو اس شبہ کا یا اس اعتراض کا حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ اس نظریے کے متحمل نہیں ہیں، کیونکہ فرمایا انا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی تائید کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے، اس کے دعوے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ دو نشان رونما ہوں گے۔ تو اگر مہدی موجود ہی نہیں تو اس کو نفع کیسے ملے گا؟ تو یہ فقرہ بتاتا ہے کہ پہلے مہدی موجود ہو، اس کا دعویٰ موجود ہو، لوگ اس کے دعوے کا انکار کریں، ایک مخالفت کی فضا پیدا ہو، پھر خدا تعالیٰ یہ دو نشان دکھائے اور ان دونوں نشانوں کے ذریعے اس تکذیب اور مخالفت کے طوفان میں مہدی کی تصدیق کا اظہار ہو، اور مہدی کے دعوے کو ان نشانوں کے ظہور سے تقویت پہنچے، ایک فائدہ پہنچے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ نشان کا لفظ یہ تو امداد کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی موجود ہی نہیں تو اس کی امداد کیسی؟ اور یہ آیاتن کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو ایواؤن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں پناہ دینا۔ تو یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ مہدی موجود ہو، اس کی دعوے کی بڑی شدت کے ساتھ تکذیب ہو رہی ہو، مخالفین کی مخالفت اپنے عروج پر ہو، اور پھر اس مخالفت کے زمانے میں خدا تعالیٰ مہدی کو پناہ دینے کے لیے اس مخالفانہ حملوں کے دوران ان دو نشانات کو ظاہر کرے۔ اور ایسی علامات جو قبل از مدعی پیدا ہوں انہیں عربی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ آیت تو ہوتی ہی وہ ہے جو مدعی کے دعوے کے بعد ہو، کیونکہ ایک اور بھی وجہ ہے، اگر نشان پہلے ہو اور مدعی کا ظہور بعد میں ہو تو نشان کو ہوتے دیکھ کر کئی انسان دعوے دار کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نشان کس کے بارے میں ہے، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث میں لکھا ہے کہ چاند کا گرہن اور سورج کا گرہن یہ خدا کے انذاری نشانات میں سے ہے، اور ان کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاند اور سورج کے گرہن کے ذریعے
اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ خدا کی جانب توجہ کریں۔ اب یہ غضب اور انذار کا نشان اسی صورت میں پوری طور پہ متحقق ہو سکتا ہے کہ ایک مدعی موجود ہو مہدویت کا، لوگ اس کی تکذیب پہ کمر بستہ ہوں، مکذبین اپنی شوخی میں اپنی شرارت میں بڑھتے چلے جائیں، تو ان مکذبین کو ڈرانے کے لیے، انہیں انذار کرنے کے لیے یہ نشانات آسمان پہ جلوہ گر ہوں۔ تو کسی بھی انداز سے اس پہلو پہ غور کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مہدی کا موجود ہونا ضروری ہے، مہدی کا وجود موجود ہو، اس کا دعویٰ شائع شدہ ہو اور اس کی تکذیب بڑی زور و شور سے جاری ہو، تو اس ماحول میں خدا کی طرف سے یہ دو نشانات ظہور پذیر ہوں۔ اس پہ حضور مزید فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ چونکہ نشان ہو گیا، مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا، تو اس نشان کو بیتے بھی 3 سال جا رہا ہے، تو کون سا مہدی اب تک آیا؟ ہاں، میرا دعویٰ پہلے موجود تھا، تکذیب ہوئی، ایک شورش بپا ہوئی، ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہوا، اس مخالفت کے دور میں خدا تعالیٰ نے میرے دعوے کی تصدیق کے لیے یہ نشان دنیا کو دکھائے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کم صاحب، آخری سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ انجام آتم کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کتاب میں ایک فصیح و بلیغ عربی زبان میں بھی ایک مضمون ہے، تو حضور کی عربی تحریر کے حوالے سے یہ علماء اکثر اعتراض کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہی نہیں، محاورہ ہی نہیں ہے، لکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ ایک شامی دوست ہیں، ایک شام کے رہنے والے عرب دوست، ان سے مدد لے کے ان سے آپ کتابیں لکھواتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے تو انہوں نے، مخالفین نے یہ شور ڈالا کہ اب بھلا مرزا صاحب عربی زبان میں لکھ کر دکھائیں۔ تو اس اعتراض کا حضور نے اپنی اس کتاب میں کیا جواب دیا؟ اس کتاب انجام آتم کے 2 حصے ہیں، کچھ حصہ پہلے اردو میں ہے، پھر عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے بعد پھر کچھ حصہ ضمیمے کے طور پہ اردو میں ہے۔ تو کتاب کا زیادہ حصہ وہ عربی زبان میں ہے۔ حضور اس اعتراض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں اس شامی سے کتابیں لکھواتا تھا جیسا کہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اب آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شامی تو چلا گیا، اب ویسے ہی کتابیں لکھ کے دکھاؤ، تو حضور فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عربی زبان کے 40,000 مادے خدا نے مجھے خود سکھائے ہیں، اور عربی زبان میں فصیح و بلیغ تحریر یہ خدا کی طرف سے میری سچائی کا ایک نشان ہے، اور میں اسے اپنی سچائی کے نشان کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ نشان مجھے نصیب نہیں، میں شامی سے لکھواتا تھا، تو اب میں نے یہ انجام آتم میں عربی مکتوب لکھا ہے، فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ آپ 2 مہینے کے اندر اندر اگر میری اس کتاب کا ایسے ہی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دے دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا، اپنی ساری کتابیں جلا دوں گا، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر آپ اسے خدا کی طرف سے میری سچائی کا نشان سمجھ کر میرے پاس اخلاص کے ساتھ آئیں اور مجھے قبول کریں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے عجز کا اقرار کر لیں کہ آپ میری عربی زبان میں لکھی ہوئی فصیح و بلیغ کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مد مقابل اس کی ہم پلہ ویسے ہی عربی تحریر لکھنے سے قاصر ہیں، تو پھر اگر آپ کو مزید یہ شبہ ہو پھر بھی کہ میں شامی سے لکھواتا ہوں یا بعض دوسرے علماء سے لکھواتا ہوں یا حضرت مولانا نور الدین صاحب سے لکھواتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس امر کے لیے آپ کی تسلی اور اطمینان کی خاطر آپ کے سامنے، آپ کے روبرو بالمشافہ ایسے ہی فصیح و بلیغ عربی تحریر بھی لکھ سکتا ہوں، تاکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے مجھے لکھتا ہوا دیکھ کر اپنے دل کو تسلی اور اطمینان دلا سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا، فجزاکم اللہ خیراً۔ تو ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب انجام آتم پر یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔